اور یہ بھی واحد صورت ہے جو کامل اتری ہے حضور محمد مصطفیٰ، ورنہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ کچھ اول اترا، پھر درمیان میں اترا، پھر بعد میں اترا، لیکن کامل صورت جو حضور پاک پہ اتاری گئی وہ صورت الفاتحہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ حضور کے صحابہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، انہوں نے راستے میں قیام کیا، اور اس زمانے میں رواج بھی تھا، یاد رکھیں، اور حکم بھی تھا کہ اگر کوئی مہمان گزرے تو اس کو تین دن کے لیے کھانا دینا، ضیافت کرنی، یہ ضروری تھا۔ وجہ بھی تھی کہ اس دور میں کہاں یہ ہوٹل تھے اور کہاں یہ ریسٹورنٹ تھے، کہاں یہ دکانیں تھیں، کہاں یہ پیک کھانے تھے، تو آدمی محتاج ہوتا تھا نا کہ کیا کرے۔ اس لیے یہ ایک حکم تھا کہ جس بستی میں قیام ہو، بستی والے 3 دن کم سے کم ضیافت کریں۔ ہاں اگر وہ امیر کہہ دے کہ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ، لیکن سنت یہی ہے کہ اگر کوئی ضیافت کرے تو قبول کی جائے۔ تو صحابہ نے ان کو بتلایا کہ ہم مسافر ہیں، سفر میں ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا، تو آپ لوگ جو ہیں ہمیں دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے، نہیں ہے تو ہم کیا کریں۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی ان کا دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حل فیکم راکن، تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو کلام پڑھنا آتا ہو، رقیہ پڑھنے آتا ہو، منتر پڑھنا آتا ہو؟ انہوں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو امیر ہے نا اس بستی کا، اللہ کو الحی، اس کو اطلب، اس کو بچھو نے کاٹا ہے، اور وہ پہاڑی بچھو ہوتے تھے، اللہ معاف کرے، بڑے زہریلے، اور پھر دیہات میں اس کا کون سا علاج تھا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آتا ہے، میں پڑھتا ہوں رقیہ۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو چلو ہمارا امیر تک۔ انہوں نے کہا نہیں، اب آپ لوگوں نے ہمیں کھانے تک نہیں پوچھا ہے، اور ہم جا کر آپ کے امیر پہ جا کے پڑھتے رہیں، میں تو 40 بکریاں لوں گا اگر تمہارا امیر ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا جناب ہم 40 دیں گے، چلو۔ وہ صحابی کو لے کے چلے گئے، انہوں نے آ کے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ دم کرتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا بھی مجھے آرام ہو گیا، تکلیف میری ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کن سے؟ انہوں نے کہا بالکل 40 بکریاں دو۔ 40 بکریاں لے لی۔ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا بھائی ان میں 1-2 بکریاں ذبح کرو، کھانا پکائیں، کھائیں۔ کچھ صحابہ نے کہا بھی ہم تو کھائیں گے، اور کسی نے کہا کہ ہم نہیں کھاتے، اللہ عالم۔ کسی پر آدمی جا کے دعا پڑھے یا کچھ پڑھے تو اس کا بدلہ لینا، پیسے لینا، کوئی چیز لینا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ حلال ہے؟ پتہ نہیں حلال مطلب حرام ہے، ہم تو نہیں کھائیں گے جب تک حضور کو نہ بتائیں۔ بہرحال وہ صحابہ پہنچ گئے، کچھ نے کھا لیا، کچھ نے نہیں کھایا۔ حضور کی خدمت میں آ کے انہوں نے یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھا تھا اس پر؟ انہوں نے کہا حضور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم کرتا رہا، پڑھتا رہا، دم کرتا رہا۔ انہوں نے کہا تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ اس کا نام شافیہ بھی ہے، شفا والی صورت ہے؟ حضور بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو تم نے ان پہ اجرت لی ہے وہ بالکل حق ہے، حلال ہے، اور اگر ان میں کچھ باقی ہے تو میرے لیے بھی لے آؤ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم، کوئی بزرگ کسی وظیفے پہ، کسی تعویذ پہ کوئی اجرت لیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے، حتیٰ کہ شرط کر کے بھی لے سکتا ہے، جیسے صحابی نے شرط کی کہ میں 40 بکریاں لوں گا پھر پڑھوں گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عظمت والی سورت ہے اور شفا